بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل ٹال کے معزز ناظرین، ناگ دیوتا ناول کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کیجیے۔ تو بڑھتے ہیں ناگ دیوتا کے دوسرے پارٹ کی جانب۔ پھر میرے اپنے کانوں نے ایک خوفناک دھماکہ سنا۔ یہ میرے بھاری بھرکم بدن کے گڈھے میں گرنے کا دھماکہ تھا۔ چوٹ کا احساس تو خیر زیادہ شدید نہیں تھا، لیکن گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش میں کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ گھڑا بہت گہرا تھا اور میری پہنچ سے باہر۔ میں نے اس سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ میرے حلق سے چنگھاڑیں بلند ہو رہی تھی اور میں بری طرح پریشان تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ یہ گھڑا بے شک زمین میں تھا، لیکن اس کا اوپری حصہ پتوں سے ڈھکا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اسے پتوں میں خاص طور پر ڈھک کر چھپا دیا گیا۔ لیکن ایسا کس نے اور کیوں کیا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر امبینا کو دیکھا جو گھڑے میں اتر رہی تھی۔ میں بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد امبینا گھڑے میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے بے بسی سے ادھر ادھر بھاگتے اور چیختے چلاتے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، ارے واہ میرے بیوقوف ساتھی، اب بتاؤ اپنے بھاری بھرکم اور طاقتور بدن کو اس گھڑے سے باہر کیسے نکالو گے؟ تم میرا مذاق اڑا رہی ہے؟ اتنی بلندی سے گرنے سے میرے کافی چوٹ لگی ہے۔ اس کی وجہ ہے نا؟ باہر میں جائے وجہ، میں کہتا ہوں میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں؟ میں باہر نکل کر دکھاؤں تمہیں؟ اس نے کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ واقعی میرے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، تم اپنے اس طاقتور وجود کو بہت شاندار سمجھتے تھے۔ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا، جھاڑیوں کو رون ڈالنا، جنگل کے جانوروں کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر دے مارنا، یا طاقتور جانوروں کے جسموں کو اپنے پاؤں رکھ کر ختم کر دینا، یہی سب کچھ ہوتا تو اس وقت تم اس گڈھے سے بھی باہر نکل سکتے۔ امبینا، میرا مذاق اڑانے کی بجائے یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی ترکیب بتا۔ ویسے تو سمجھدار تو ہے کہ تو نے جلد بازی میں کوئی جسم نہیں اختیار کیا۔ ذرا بلندی کی طرف دیکھو۔ تو میں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گڈھے کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت سے کافی بلندی پر کچھ پرندے پر پھیلائے گردش کر رہے تھے۔ مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی، آ تو رہی ہے مگر تم اس پر غور نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ان پرندوں کو نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، آزاد فضاؤں کے باشندے۔ دیکھو کس طرح زمین کی مصیبتوں سے الگ اپنی پرواز میں مصروف ہے۔ کیا ہم ان خوبصورت پرندوں کا روپ نہیں دھار سکتے؟ یہ سنسار ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گا، اتنے بلند ہو جائیں گے کہ سب کچھ نیچے نظر آئے گا۔ میں نے امبینا کی بات کو سنا، بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم ان پرندوں کا روپ دھارنے کے لیے تیار ہو؟ اپنے جانجو سے میں ایک ایسے پرندے کا روپ دھار سکتی ہوں جس میں پھولوں کے سارے رنگ ہو اور جس کے پر خوب مضبوط ہو اور جو بہت بلندی تک اڑ سکے، اور میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ یقینی طور پر یہ سب سے اچھا کام ہے۔ پرواز کرتے ہوئے ہم دور سے دور تک جا سکتے ہیں اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ تو میں نے امبینا سے کہا، ٹھیک ہے، اس طرح مجھے اس گڈھے سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ سو میں نے اپنا عمل آزمایا اور اپنا سانس روک کر اپنے وجود کو سمیٹنے لگا۔ جون بدلنے کا جادو عمل میں آیا اور امبینا بھی شاید یہی کر رہی تھی۔ اس کا پتلا لمبا چمکدار سنہری دھاریوں والا بدن سمٹتا جا رہا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے جس پرندے کا روپ دھارا ویسا پرندہ واقعی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ خوب بڑا، مضبوط اور چوڑے پروں والا، خوبصورت چونچ اور بدن پر ایسی رنگین حسین دھاریاں کہ دیکھنے والے کی نگاہوں کو بھا جائیں، اور ایسا ہی کرنا میرے لیے بھی مشکل نہ تھا۔ سو میں نے امبینا کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہم دونوں اس گڈھے سے فضا میں آ گئے۔ لیکن ابھی ہمیں زیادہ وقت نہ گزرا اور ہم اس درخت تک ہی پہنچے تھے جو گڈھے کے کنارے تھا، اور اس کی شاخ پر بیٹھ کر آپس میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ عجیب و غریب جانوروں کو دیکھا جو دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے، اور یہ جانور تو واقعی بالکل اجنبی تھے، ہمارے ان اجسام سے بہت مختلف جو ہم نے اس وقت اپنائے تھے۔ یہ 2 پاؤں والے جانور تھے، لیکن ان کے ہاتھ بھی تھے اور ان کے جسم کسی خاص چیز سے ڈھکے ہوئے تھے، اور ان کا رنگ و روپ بھی عجیب تھا۔ سو امبینا نے آنکھیں بند کر کے اپنا عمل دہرایا اور اپنے جادو کے زور سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ انسان کہلاتے ہیں اور ان کے بارے میں تو عجیب و غریب انکشاف ہوئے ہیں مجھ پر۔ جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ انسان؟ یہ کون سا جانور ہے؟ میرا علم کہتا ہے کہ کائنات کا سب سے خوفناک جانور، ایسا خوفناک جانور جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ وحشی ہے۔ خیر ایسا تو نہیں، میں ہاتھی کا روپ دھارے ہوئے تھا تو ان میں سے ہر ایک کو میں توڑ مروڑ کر ختم کر سکتا تھا، لیکن اب کی بات مختلف ہے۔ میرا علم یہی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میرا علم، کہ تم نے صحیح وقت پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اگر تم ہاتھی کے جسم میں اس گڈھے میں پڑے ہوتے تو یہی تو ہے،
جنہوں نے تمہارے لیے گڈھا کھودا تھا، یہ تمہیں یہاں سے پکڑ کر لے جاتے یا ہلاک کر دیتے۔ چلو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پرواز کریں اور کہیں دور نکل جائیں۔ وہ لوگ امینا کے کہنے کے مطابق سچ مچ گڈھے میں ہاتھی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے پرواز کی اور پھر بلندی پر زیادہ سے زیادہ دور تک چلے گئے اور اس کے بعد ایک سمت اختیار کی، اور واقعی اس کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ پرندے فضا میں بے شک تھے، لیکن ہم سے نیچے، اور ہم بلندیوں کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی اور نئی دنیا کی طرف تیز رفتاری سے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم نے بہت لمبا سفر کر لیا تھا، لیکن نیچے اترنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر درختوں اور جنگلوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم بہت دور پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو دیکھا وہ بڑا اجنبی تھا، بس عجیب و غریب جگہ بنی ہوئی تھی۔ ہمارے علم نے ہمیں بتایا کہ یہ انسانوں کی رہائش گاہیں ہیں اور وہ انہیں مکانات کہتے ہیں۔ ہم نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھا اور ہمارے دل میں یہ تجسس بیدار ہو گیا کہ ذرا سے نیچے اتر کر ان جانوروں کو قریب سے دیکھیں جو انسان کہلاتے ہیں۔ امبینا بھی اسی بات کی خواہش مند تھی، لیکن جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہمیں احساس ہوا یہ تو واقعی بڑی انوکھی دنیا کے انوکھے لوگ ہیں اور سچ مچ عام جانوروں کی مانند نہیں ہے، بلکہ ان کا تو انداز، ان کا رنگ ڈھنگ ہی نرالا ہے۔ امبینا کہنے لگی، کیا یہ ایک دلچسپ مشغلہ نہیں ہے پراتا کہ ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ مگر کیسے؟ بہتر ہوگا کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے علم کو آواز دے، ہمیں کیا نہیں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کے بعد ایسی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے جہاں ہم اتر سکے۔ جگہیں تو یہاں بے شمار تھی، بلا شبہ صرف گھنے جنگل نہیں تھے، ورنہ کہیں جگہ تو ایسی حسین درخت لگے ہوئے تھے کہ جنگلوں میں بھی نظر نہ آئے، سبز گھاس کے میدان، بس یوں محسوس ہو کہ ان پر اترو اور ان کے درمیان کلیلے کرتے پھرو۔ سو امبینا کو بھی ایک گھنا اور چوڑا درخت پسند آیا اور ہم نے وہیں پر اترنے کے بعد انسانوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ ان میں نر اور مادہ دونوں تھے، بچے بھی تھے۔ ان کا طرز زندگی جانوروں کی نسبت بہت شاندار تھا، ان کا سوچنے کا عمل اور سوچنے کا انداز، اور اس کے بعد جدت ترازیاں۔ ہم تو حیرت سے آنکھیں کھول کر رہ گئے، بھلا جنگل کے جانوروں یا کسی بھی طرح کے جانوروں میں یہ عقل کہاں سے پائی جاتی؟ یہ مخلوق تو بالکل ہی مختلف تھی اور بلا شبہ یہ اسی قابل تھی کہ اس انداز میں رہے۔ امبینا نے مجھ سے کہا، پراتا، کیا ان کے درمیان رہ کر ہم زندگی کے ایک نئے رنگ سے روشنا نہیں ہو سکتے؟ ہزاروں سال کے بعد ہمیں یہ قوت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اپنی جون بدل سکیں، تو اگر ہم انسانوں ہی جیسے بن کر ان کے درمیان آئے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مگر ایسا کیوں نہ کریں کہ پہلے انہیں اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کے درمیان شامل ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی ان جیسے بن کر انہی کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ وہ دیکھو کیا خوبصورت شے ہے۔ کیا ہے یہ؟ امبینا نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے زمین پر بکھری ہوئی اس خوبصورت چیز کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیا تھا، میں نے اسے قریب سے دیکھنے کے لیے درخت پر سے پرواز کی اور اس پر جا بیٹھا، لیکن میرا جا بیٹھنا ہی غضب ہو گیا۔ اچانک ہی وہ چیز اپنی جگہ سے اچھلی اور میرے چاروں طرف بکھر گئی۔ میرے پر اور پورا جسم اس میں قید ہو کر رہ گیا۔ امبینا زور سے چیخی، لیکن اچانک ہی میں نے ایک خوفناک آواز سنی۔ غالباً یہ دھماکہ اس انسان نے کیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی چیز تھی اور جس سے شعلہ اگلا تھا۔ امبینا کی چیخ میں نے بھی سنی اور اس کے خون کو قطروں کو خود پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امبینا کا پرندہ والا بازو زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ جیسے تیسے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اس شخص نے دوسرا حملہ کیا، لیکن امبینا اب اس کی زد سے نکل گئی۔ میں حیرت سے تشدد آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خود تو کسی ایسی چیز میں گرفتار ہو گیا تھا جس سے نکلنا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ میری جانب دوڑے، جس میں سے ایک نے امبینا کو زخمی کر دیا تھا۔ میری امبینا زخمی ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ غرض یہ کہ وہ میرے پاس پہنچ گئے، پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کی آواز میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، کیا نایاب پرندہ ہے۔ وہ غالباً اس کا جوڑا تھا، کاش وہ بھی ہمارے ہاتھ آ جاتا۔ وہ بھی شدید زخمی ہو گیا۔ تم یوں کرو کہ افضل اور مراد کو اس کے پیچھے بھیج دو، خون کے قطرے اس کے پر سے ٹپک رہے ہیں، اگر کہیں گر پڑے تو اسے اٹھا کر لے آؤ۔ میں افضل اور مراد سے کہتا ہوں، دوسرے انسان نے کہا اور ایک جانب دوڑتا چلا گیا۔ میں خوفزدہ اور پریشان یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب یہ شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر تو جون بدل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پرندہ بن کر جو تکلیف مجھے اٹھانی پڑی تھی، بس یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے زیادہ امبینا کی فکر تھی۔ نہ جانے اس پر کیا بیت رہی ہو، وہ کیسی ہو اور کیا کر رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں غم کے آثار ابھر رہے، لیکن دوسرے لمحے کچھ افراد وہاں آ گئے
اور مجھے دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھے اس شے سمیت اٹھایا جسے بعد میں انہوں نے جال کہہ کر مخاطب کیا، اور اس کے بعد وہ مجھ سے طرح طرح کی تبصرہ آرائیاں کرنے لگے۔ ایک عجیب سی جگہ جا کر انہوں نے یہ جال کھولا۔ یہاں اس جیسے ہی فولادی پنجرے بنے ہوئے تھے۔ ایک پنجرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے مجھے اس کے اندر ڈال دیا۔ قریب جوار میں اور بہت سے پنجرے بنے ہوئے تھے جن میں سچ مچ کے پرندے بند تھے، لیکن میں تنہائی اس پنجرے میں تھا اور وہ سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مخاطب کر کے مبارکباد دے رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا پرندہ پکڑا ہے جو اجنبی سا ہے اور اس کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا کہ کون سا پرندہ ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں اس جال میں پھنسا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ مارا گیا۔ جال کے خانے تو اتنے چھوٹے تھے کہ اگر میں سانپ بن کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کروں تب بھی میں کامیاب نہیں ہو پاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں قید ہو گیا۔ امینا نے بڑی چالاکی کا ثبوت دیا تھا اور کہتی تھی کہ پرندہ بن کر دنیا دیکھی جا سکتی ہے اور یہ سب سے آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں یہ فیصلہ کر لینا کہ کون کیا ہے اور کس انداز میں رہ سکتا ہے ناممکن ہے۔ یہ انسان تو بڑا ہی خوفناک جانور ہے، نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ پھر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میری نمائش ہوتی رہی تھی، نہ جانے کتنے افراد مجھے دیکھنے کے لیے آ چکے اور ابھی تک آ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا تھا جنہیں نہ جانے کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا اور میری سمجھ میں بالکل ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امبینا کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بیچاری امبینا، رات بھر میں اس کے لیے خون کے آنسو روتا رہا۔ دوسری صبح انہوں نے ایک جانور کے لیے خوراک کا انتظام کرنا شروع کر دیا اور میرے لیے یہی خوراک مناسب تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری تھا۔ پھر دن گزرتا رہا اور میری نمائش ہوتی رہی۔ بہت سے بچے، عورتیں اور نہ جانے کیسے کیسے انسان میرے پاس آتے، مجھ پر تبصرے کرتے۔ ان کی باتیں میرے سمجھ میں آ رہی تھی اور میں خاص طور پر انہیں اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں امبینا کو تلاش کروں اور یہ عمل کروں کہ امبینا مجھے مل جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی کہ اگر میں اس سے اس بات کی فرمائش کرتا تو وہ یقینی طور پر امبینا کو پکڑ کر بھی اسی پنجرے میں ڈال دیتے۔ یہ مناسب نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امبینا گئی کہاں؟ پھر اس رات میں نے اپنے علم کے جادو کو جگایا اور امبینا کو اس جادو کی روشنی میں تلاش کیا، لیکن اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میرے علم نے مجھے بتایا کہ امبینا زندہ ہے اور اتنی دور نکل گئی کہ میں اپنے علم کے زور سے اسے نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوگی اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا مجھے۔ پھر بھی اپنے جادو کی روشنی میں ان انسانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے لگا اور میرا تاریخ دماغ روشن ہوتا چلا گیا۔ بے شک یہ بڑے انوکھے تھے، بہت ہی زیادہ تعجب خیز مخلوق، عجیب و غریب کیفیات اور روایات کی حامل۔ ان کے درمیان زندگی بسر کی جا سکتی ہے، موقع تلاش کیا جا سکتا ہے، سب کچھ تھا سوائے امبینا کے۔ اور یوں وقت گزرتا رہا، دن اور رات، رات اور دن۔ امبینا کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا، حالانکہ یہ زندگی جو ان انسانوں نے مجھے دی تھی مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ میں ایک انوکھی دنیا سے روشنا ہو رہا تھا، لاتعداد دن، لاتعداد ہنگامے، اور اس طرح بہت سے دن گزرتے گئے۔ اب میں انسانوں کو اچھی طرح سمجھنے لگا۔ ان میں بھی وہی سب کچھ تھا جو ہم جانوروں میں ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی چاہت، ایک دوسرے سے نفرت، محبت کے مختلف انداز، بچوں کی منفرد سوچ، بہت سی پیاری پیاری باتیں۔ اب تو مجھے یہ سب اچھے لگنے لگے تھے۔ ان کے اپنے کچھ مسائل بھی تھے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 30 چاند اور 30 سورج گزر چکے تھے کہ ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ 2 افراد تھے جو رات کی تاریکی میں اس وقت میرے پنجرے تک پہنچے جب میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں پنجرے کی مصنوعی درخت کی شاخ پر آنکھیں بند کیے نیند کی آغوش میں تھا کہ میں نے بہت عرصے کے بعد اس دروازے کے بجنے کی آواز سنی جس سے ایک بار مجھے اندر داخل کیا گیا تھا اور پھر دوبارہ نہیں نکالا گیا۔ میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کو جی چاہتا تھا کہ میں چیخوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ کھلے دروازے کو میں دیکھتا رہا۔ ان میں سے ایک نے اندر ہاتھ ڈالا اور مجھے شاخ پر سے اٹھا لیا۔ میں نے احتیاطاً چیخنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو ان کی بددیانتی پر مبنی ہے۔ وہ لوگ مجھے لے کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا پنجرا ان کے ہاتھ میں تھا جن میں انہوں نے مجھے داخل کر دیا اور پھر بے آواز وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ میں بڑے پنجرے سے نکل کر چھوٹے پنجرے میں آ گیا، لیکن میری دلچسپیاں بڑھتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ وہ لوگ چھپ جائیں جہاں میں پنجرے سے باہر نکل سکوں،
میں یہ تمام باتیں سوچتا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ مجھے لیے اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ تحجہ نظر تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شہری آبادیوں میں ہم نے ہزاروں چاند دیکھے، چھوٹے بڑے چاند، جو ان انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، اور اب ہم انسانوں کو جاننے کے بعد انہیں مصنوعی روشنی کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں ان تمام باتوں کو سمجھتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں شدید آرزو تھی کہ امبینہ مجھے مل جائے، تو اس کے بعد میں انہی انسانوں کے درمیان ایک طویل زندگی گزاروں، کیونکہ بہرحال یہ زندگی بری نہیں تھی، اور یہ تو میرے اختیار میں تھا کہ جب اور جس طرح چاہوں اپنی شکل اختیار کر لوں۔ اور اب یہ کہ وہ دونوں جن کے بارے میں اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے چرا کر لائے تھے، تاریخیوں میں آگے بڑھتے رہے، پھر ایک عجیب و غریب شے میں جا بیٹھے جسے ان کی زبان میں گاڑی کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب شے وہاں سے چل پڑی، اور اس نے ایک طویل فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ وہ ایک عمارت میں داخل ہوئی، اور اس عمارت میں پہنچنے کے بعد ان دونوں نے میرا پنجرا اٹھایا اور ایک کمرے میں پہنچ گئے، مجھے ایک طرف رکھا اور پھر غالباً سونے کے لیے چلے گئے۔ غرضی کا میری جگہ بدل چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر امبینہ کو دل میں یاد کیا۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، پتہ نہیں بیچاری کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ باہر تو اس کی یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی، اور کبھی کبھی تو میری آنکھوں میں آنسو کی نمی بھی آ جاتی۔ امبینہ، میری امبینہ۔ پھر سورج نکل آیا۔ سورج کی روشنی میں میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر پنجرے کے پاس آئے تھے اور مجھے لے کر اسی گاڑی میں چل پڑے۔ اس بار وہ ایک عمارت میں پہنچے۔ بہرحال مجھے تو ساری عمارتیں ایک جیسی ہی لگتی۔ وہ دونوں میرے پنجرے کو ساتھ لیے ہوئے ایک خوبصورت سے کمرے میں پہنچے۔ پنجرا کمرے کے فرش پر بچھی ہوئی ایک خوبصورت سی جگہ رکھا اور خود بیٹھ کر کسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص وہاں پہنچا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا انہی جیسا انسان تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اس سے لے آئے۔ ہاں سر، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم مقدار کی پابندی کرتے۔ اب براہ کرم اسے دیکھ لیجئے اور ہمیں ہمارا معاوضہ ادا کیجئے۔ کیوں نہیں، آنے والے شخص نے کہا، پھر بولا، لیکن تم کبھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرو گے کہ یہ خوبصورت پرندہ تم نے میرے لیے چرایا ہے اور مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس یہ پرندہ تھا اس کی اصلیت سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف ایک شوقین مزاج آدمی ہے۔ اسے نادر چیزیں حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ بس تھوڑے دن تک اس پرندے کو نمائش کے طور پر رکھا جاتا، اس کے بعد اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار کر لی جاتی اور یہ حسین پرندہ بآخر اسی پنجرے میں دم توڑ دیتا۔ میں اس کی مادہ کو تلاش کروں گا۔ خیر یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ رکھو 10,000 روپے، خیال رکھنا اس بات کا۔ اگر تم نے اس کی نشاندہی کر دی تو میں بھی جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ دونوں یہ پرندہ فروخت کرنے کے لیے آئے تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میجر عارف کی پرندہ گاہ سے چوری کر کے لائے تھے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جناب، اول تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بحالت مجبوری کیا ہے، پھر بھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ ہم اس بارے میں کسی کو بتائیں؟ آپ اطمینان رکھیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ میں صورتحال کو سمجھ رہا ہوں۔ میجر عارف شاید وہی شخص تھا جس کے گھر میں پہلے مجھے رکھا گیا تھا اور جہاں سے یہ دونوں افراد مجھے چرا کر لائے تھے، اور اب مجھے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ خیر بات اتنی پریشان کن نہیں تھی۔ زندگی کے یہ انوکھے تجربات ہو رہے تھے۔ اگر ان تجربات میں امبینہ بھی میرے ساتھ ہوتی تو مجھے ذرا بھی فکر نہ ہوتی۔ ہم اپنی اس نئی جون میں اس اجنبی دنیا کے جانوروں کو دیکھ رہے تھے جو انسان کہلاتے تھے، اور اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شیر، ہاتھی، چیتے، گھوڑے اور جنگل کے دوسرے جانور تو بڑی معمولی سی زندگی گزارتے ہیں۔ اصل زندگی تو ان آبادیوں میں ہے جو انسانوں کی آبادیاں کہلاتی ہیں۔ اس میں شناوری کیا دلچسپ بات ہے، لیکن امبینہ کے بغیر کوئی چیز دلچسپ نہیں لگتی۔ یہاں بھی سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ یہاں نر مرد کہلاتے ہیں اور مادہ عورت، اور چھوٹی عمر کے بچے نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جوانی کی عمر نر اور ماداؤں کے لیے ساری کی ساری چیزیں بآسانی سمجھ میں آ رہی تھی۔ نہ سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن بس اتنا ہی مسئلہ تھا کہ امبینہ میرے ساتھ موجود نہیں تھی، اور یہی سب سے بڑا دکھ کا پہلو تھا۔ لیکن خیر، ابھی ذرا صورتحال میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، ماحول سے واقفیت حاصل ہو جائیں گی تو امبینہ کو تلاش کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ دریافت کر لیا جائے گا۔ چنانچہ میں صبر و سکون کے ساتھ گزرنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جب مجھے فروخت کرنے والے وہ دونوں افراد چلے گئے تو اس شخص نے مجھے دیکھا، پنجرے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر ایک جگہ رکھا اور میرے قریب بیٹھ کر مجھے بغور دیکھتا رہا۔ پھر بولا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نہ جانے کیا کیا بنا دیا ہے،
जिस चीज़ को नहीं देखा, इसे देखकर कायनात के बारे में अंदाज़ा होता है कि दुनिया में हसीन तरीन चीज़ें मौजूद है, लेकिन एक खूबसूरत परिंदे, तेरे बारे में तो पूरे एतमाद से ये बात कही जा सकती है कि अल्लाह ने तुझे बड़ी मोहब्बत से बनाया होगा। तेरा हुस्न देखकर तो इंसान का दिल ही मचल उठता है। मैं जानता था कि मेजर आरिफ तेरा सही कदरदान नहीं होगा। जिस अंदाज में इसने तुझे रख कर छोड़ दिया था वो बेहतर नहीं था। तो वहाँ बेतवज्जही की मौत मर जाता। लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खूबसूरत पिंजरा बनवाऊंगा, बहुत कशादा, और अगर मुमकिन हो सका तो दुनिया के गोशे गोशे में तेरे लिए तेरा साथी तलाश करूंगा। यह कहकर वो खामोश हो गया। मुझे इसके ये अल्फाज अच्छे लगे थे। फिर यूं हुआ कि इसने मुझे वहां से हटाकर एक अंदरूनी हिस्से में साफ सुथरी हवादार जगह पर रखा और मेरे खाने पीने का बंदोबस्त भी अपने हाथों से करने लगा। मैंने इस इंसान को देखा था। इसके चेहरे पर गम की परछाइयां महसूस की थी। वैसे इसके अंदाज में बड़ी अपनाइयत और बड़ा गराज था। फिर एक दिन वो एक और शख्स के साथ मेरे पास आया। यह भी बूढ़ा आदमी था और इसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी कैफियत आ रही थी। लंबे लंबे सफ़ेद बाल जो चेहरे पर जगह जगह उगे हुए थे। इसे ये लोग दाढ़ी और मूछें कहा करते थे। सर के बाल भी बहुत लंबे थे। ढीला ढाला लिबास पहने हुआ था। करीब आया और मुझे गौर से देखता रहा तो इसकी आंखों की कैफियत से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि बहुत ही शातिर आदमी है वो। मुझे देखता रहा। इसके बाद इसने कहा, फरीद अहमद, ये नायाब परिंदा दुनिया के बेशकीमत परिंदों में हो सकता है, लेकिन अफसोस तन्हा है। वैसे क्या तुम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नर है या मादा? नहीं प्रोफेसर, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि ये नर है या मादा। नर है, 100% नर है, मैं दावे से कह सकता हूँ। प्रोफेसर हारून, क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा कोई परिंदा देखा है, या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जोड़ा हमें कहाँ से मिलेगा? जवाब में शैतानी चेहरे वाला प्रोफेसर मुस्कुराया, फिर बोला, भूल जाओ इस बात को कि इसका जोड़ा तुम्हें आसानी से दस्तयाब हो सकता है। सबसे पहले तो इसके खित्ते के बारे में भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता जहाँ यह परिंदा पाया जाता होगा। आप भी इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते प्रोफेसर हारून? हाँ, ये हकीकत है कि ऐसा नायाब परिंदा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। फरीद अहमद, मैं तुमसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे हवाले कर दो। अगर तुम इसकी कोई कीमत देना चाहो तो मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। मैं खुशी से इसे आपके हवाले कर देता प्रोफेसर, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। मैं एक महमचू हूँ। यह अलग बात है कि तकदीर ने मेरी पेशानी को दागदार कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसका जोड़ा तलाश करूँगा। तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। इसका जोड़ा तलाश करने के लिए तुम्हें अपनी मौजूदा उम्र से 10 गुना ज़्यादा उम्र हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि तुम इसे पाने में कामयाब हो जाओगे। मेरी बात मानो, इसे मेरे हवाले कर दो। इसका जिंदा रहना इसका ज़ाया करने के मुतदारिफ होगा। मैं इसे बड़े प्यार से मार दूंगा, फिर इसका बदन अंदर से खाली करके इसमें भूसा भर दूंगा और ये मेरे म्यूजियम की जीनत होगा। इस परिंदे को इस तरह महफूज किया जा सकता है। तुम तो इसे सही तरह पाल भी नहीं सकते। ये मर जाएगा और इसके बाद तुम्हारे लिए बेमकसद हो जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? क्या मैं इसे इसलिए मौत के हवाले कर दूं कि ये बहुत खूबसूरत है? हाँ, इसके हुस्न को जिंदा जावेद हो जाना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा। इस शख्स ने जिसे फरीद अहमद कहकर मुखातिब किया जा रहा था, उसने कहा, सोच लो फरीद अहमद, मैं तुम्हें इसके बदले बड़ी रकम दे सकता हूँ। तुम जानते हो मुझे नवादरात का शौक़ है और ऐसा हसीन और नादिर परिंदा मुझे दूसरा नहीं मिल सकेगा। मैंने इस सिलसिले में आपसे माजरत कर ली है प्रोफेसर साहब। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे इसकी ज़िंदगी का सौदा कर लूँ। मैं आपके तजुर्बे से ये मालूम करना चाहता था कि ये नर है या मादा, और ये पूछना चाहता था कि इसका जोड़ा मैं कहाँ तलाश करूँ। खैर, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी ये जिद मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर मुनासिब नहीं। कुछ भी है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दो, प्रोफेसर हारून ने कहा। इसके चेहरे से नागवारी के तासरात टपक रहे थे। फिर वो चला गया और फरीद अहमद सोच में डूबा रहा। मैं भी इस तमाम सूरत हाल को अच्छी तरह समझ रहा था। कुछ देर बाद फरीद अहमद ने कहा, अगर मुझे यह अंदेशा हुआ ए हसीन परिंदे कि तेरी ज़िंदगी को खतरा लायक है, तो मैं तुझे किसी अच्छी जगह ले जाकर आज़ाद कर दूंगा। तेरी ज़िंदगी लेने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं इसका ममनून था। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मेरी समझ आ रही थी। बहरहाल ये इंसानों की कहानियाँ थी और मैं इन कहानियों को समझ रहा था। प्रोफेसर हारून मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहता था। खैर, ये इतनी आसानी से तो मुमकिन ना होता, लेकिन बहरहाल मैं अभी इन लोगों के सारे गुरों से वाकिफ़ नहीं था। हो सकता है मैं कहीं धोखा खा जाता। फिर वही हुआ। न जाने रात का कौन सा पहर था जब अचानक मुझे कुछ अजीब सी चीखों की आवाज़ सुनाई दी।
کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں چونک کر جاگ گیا۔ نہ جانے کون چیخ رہا تھا، شاید کسی عورت کی آواز تھی۔ چیخیں بڑی دل روز اور بھیانک تھی، مگر مجبوری تھی، میں کیا کر سکتا تھا۔ البتہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اس دروازے پر آہٹیں سنی جسے باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میرے لیے کوئی خطرہ اندر آنے والا ہے۔ میرے علم نے مجھے اس کا احساس دلایا تھا۔ پھر بالکل ناگہانی طور پر میں نے اپنے آپ کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے میں تیاریاں کرنے لگا۔ میرے بدن میں لاوا سا کھولنے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آنے والا وہی پروفیسر ہارون تھا اور وہ آہستہ آہستہ میرے پنجرے کی جانب آ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی وہ جس خوبصورت پرندے کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس نے میرے پنجرے کی کھڑکی کھول لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصا تھی، لیکن بیوقوف شخص آنے والے دوسرے لمحے سے بے خبر تھا۔ میرے جسم سے لطیف دھواں خارج ہونے لگا اور میں سانپ کی شکل میں آتا جا رہا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ پنجرے کا دروازہ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا، لیکن میں اب اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ جو ہی اس کا ہاتھ اندر آیا، میں نے ایک پھنکار کے ساتھ اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ پروفیسر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، حلق سے آواز تک نہ نکل سکی، بس منہ اس کا کھلا تھا جیسے وہ بے آواز چیخ رہا ہو، لیکن میں نے کاٹا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لمحوں کے اندر اندر اس کا بدن نیلا پڑ گیا اور پھر وہ زمین پر بیٹھ کر پانی پانی ہو گیا۔ میں پنجرے سے باہر نکل آیا تھا اور نیچے اس فرش پر پہنچ گیا تھا جہاں سے آگے بڑھ کر میں دروازے سے باہر نکل سکتا تھا۔ عورت کی چیخوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، چنانچہ مجھے باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں رینگتا ہوا اس آواز کی سمت تلاش کرتا آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا جہاں ایک اور چھوٹی عمارت تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن عمارت میں ایک سراغ تلاش کر لینا بھلا میرے لیے کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ دروازوں وغیرہ کے بارے میں تو میں زیادہ تفصیل نہیں جانتا، لیکن سراغ کے ذریعے اندر داخل ہو کر میں اس بڑے سے وسیع کمرے میں پہنچ گیا جہاں سے چیخوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ فرید احمد ایک طرف مغموم سا کھڑا ہوا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر بہت ہی خوبصورت لڑکی کرسی سے بندھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں وحشت کے نقوش تھے۔ وہ اس عالم میں بھی بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ فرید احمد اسے مغموم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مدھم لہجے میں بولا، میں تیرے لیے کیا کروں میری بچی؟ کاش میں اپنی زندگی دے کر بھی تیرے لیے کچھ کر سکتا، کاش۔ اور میں نے اس نیک اور شریف انسان کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے، غالباً اس لیے کہ اس نے مجھے پروفیسر ہارون کے ہاتھوں فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پروفیسر ہارون جو میری زندگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا، جو مجھے قتل کر کے میرے بدن میں گھس بھر کر مجھے کسی جگہ نمائش کے لیے رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال یہ تو جذبات ہوتے ہیں، مگر اگر کسی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کرتا ہے تو جواب میں اس کے لیے وہی سب کچھ سوچا جاتا ہے۔ میں فرید احمد کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، مگر قصور تیرا ہے نجمہ، قصور تیرا ہے، تو نے اپنی تن مزاجی سے حالات خراب کر دیے۔ کہاں نہیں تلاش کیا میں نے اسے، کہاں نہیں تلاش کیا۔ کاش میں تیرے لیے کچھ کر سکتا میری بچی، تجھے دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ میں زندگی کی قیمت پر تیرے لیے خوشیاں خرید سکتا تھا، لیکن کیا کروں، زندگی بھی بے قیمت ہی نکلی۔ لڑکی کے انداز میں عجیب سی کیفیت نظر آئی اور اس نے اپنا سر سینے پر جھکا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ فرید احمد بے قرار ہو کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہوش میں آ میری بچی، ہوش میں آ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے، ہوش میں آ۔ تو نہیں جانتی میرے دل کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں شخص کی دلجوئی کروں، ایسا کوئی عمل پڑھوں اس کے لیے جو کرامت ثابت ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات سمجھ میں آئی اور میں آہستہ سے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ بڑی انوکھی سوچ تھی میرے دل میں، اور پہلی بار میں نے اس انداز میں سوچا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپنی جون بدل سکتا ہوں تو کیوں نہ میں انسانوں کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کروں، ایک انسان بن کر اس شخص سے معلوم کروں کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن ہو سکتا ہے انسان بن کر میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال آ جائے جس سے کام بن سکے۔ تب میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر میں نے ایک بار اپنی جون بدلنے کے لیے کوشش کی، اور اس وقت میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے آپ کو ایک انسانی جسم میں پایا۔ میرے ذہن میں چونکہ کوئی خاص شکل اختیار کرنے کا تصور نہیں تھا، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا
کہ میں جس طرح کی شکل چاہوں اختیار کر سکتا ہوں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس وقت تو کچھ ہو گیا تھا، وہی کافی تھا، بعد میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ شخص یعنی فرید احمد اپنے گھر سے باہر نکلا اور پھر ٹہلتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ فرید احمد کو شاید میرے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر بولا، کون ہو تم؟ کیا ڈاکو ہو؟ مجھے لوٹنے چاہتے ہو؟ میں نہ ڈاکو کے بارے میں جانتا تھا اور نہ لوٹنے کے بارے میں نے اس سے کہا، میں وہ سب کچھ نہیں ہوں جو تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری مدد کرنے کا خواہش مند ہوں، اور اس سلسلے میں اگر میں تم سے کچھ سوالات کروں تو براہ کرم کسی بات کی فکر کیے بغیر مجھے اس کا جواب دے دینا۔ میں تمہارے لیے بہت نیک اور اچھے جذبات رکھتا ہوں۔ کیونکہ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ وہ تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مگر تم اندر کیسے آ گئے؟ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، ہو سکتا ہے میں تمہیں تمہارے کسی سوالات کا جواب نہ دے سکوں، اس لیے صرف مجھے میرے سوالات کا جواب دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں چوکیدار نے اندر آنے سے نہیں روکا؟ اے اچھے انسان، جتنے اچھے ہو اپنی اچھائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ہو سکتا ہے میرا ذہن تمہاری طرف سے بدظن ہو جائے اور میں وہ نہ کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کی باتیں سنی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگا ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایسا کچھ جس سے اس لڑکی کا دکھ دور ہو سکے اور تمہارا بھی۔ غالباً وہ میرے الفاظ کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے شک حیران تھا، لیکن پھر شاید اس نے اپنے دل میں وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے تعاون ہی کرے، کیونکہ بظاہر میں اس کے لیے نقصان دہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کچھ لمحے وہ میری شکل دیکھتا رہا اور پھر بولا، تم جانتے ہو کہ انسانی فطرت میں تجسس کا مادہ کس قدر ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑے اور اعصابی طور پر بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی سوال کا جواب حاصل نہ کرنے کے باوجود اور ایک ایسی مشکل کے باوجود جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکے اپنے تجسس پر قابو پا لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تم کیسے ہو اور کس طرح یہاں پہنچ گئے ہو، لیکن تمہاری آمد میرے لیے حیران کن ہے۔ میں نے اکثر اپنی بچی کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ رب عالم کوئی غیبی مدد ہی مجھے فراہم کر، جس سے میں اپنے دل کو سکون فراہم کر سکوں اور اپنے بچی کو سکون پہنچا سکوں۔ میں سوچ کر تمہیں ساری تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری کوئی دعا ہی قبول ہو گئی ہو اور کوئی غیبی مدد آ گئی ہو۔ اس کے باوجود اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا کہ یہ میری تقدیر میں ہے۔ بیٹھ جاؤ، تم جو کوئی بھی ہو بیٹھ جاؤ۔ جب تم خود مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے تو میں تم سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، براہ کرم بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اس کی خواہش پر عمل کیا۔ میں اس نرم سی چیز پر بیٹھ گیا اور وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر۔ اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب کوئی اور انوکھی کہانی میرے علم میں آنے والی ہے، انسانوں کی انوکھی داستان جو نہ جانے کیا کیا ہے۔ کاش امبینہ بھی ان داستانوں کی شناور ہوتی، کیا ہی لطف آتا۔ آج کی کہانی کا پارٹ 2 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پارٹ 3 انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ تمام پارٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کل تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔